بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب دوم فلسفہ حج و قربانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کا لیکچر نمبر 1 ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم لیکچر نمبر 2 شروع کریں گے۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے حج کا معنی، مفہوم، اس کی فردیت، حکمت، فلسفہ، حج کی شرائط اور مناسک، یہ چیزیں پڑھی تھیں۔ آج کے لیکچر میں ہم حج کے احکام، حج کی اقسام اور اسی طرح اس کا مختصر طریقہ پڑھ لیں گے، اور قربانی اور اس کے احکام، پھر اس کا فلسفہ، یہ چیزیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے تو حج کے لیے جب روانہ ہونا ہے تو سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ میقات ہے۔ میقات کہتے ہیں حدود کو، 5 میقات ہیں مکہ کے گرد۔ ہماری طرف سے جو میقات ہے، پاکستانیوں کی طرف سے، اس کا نام ہے یلملم، یہ میقات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خانہ کعبہ سے 128 کلومیٹر دور ہے، یعنی اس طرف ہے پاکستان کی طرف۔ پاکستان اور خانہ کعبہ کے درمیان جو 128 کلومیٹر کا جو فاصلہ رہتا ہے، اس میں جو جگہ ہے وہ یلملم ہے۔ یہاں حاجی پہنچنے سے پہلے ایک تو وہ نیت کرے گا کہ وہ حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے احرام باندھنا ہے۔ احرام لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو احرام باندھ کر میقات میں داخل ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ احرام کے بغیر میقات میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو واپس آنا پڑے گا اس حد پر، اور وہاں آ کے پھر وہ میقات پر احرام باندھے گا اور پھر واپس جائے گا۔ بصورت دیگر اس کا جانا ٹھیک نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستانیوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے، جو بھی دیگر لوگ جو کہیں سے بھی آئیں، ان کو جو بھی میقات لگتا ہے، وہ وہاں پہنچنے سے پہلے چاہے وہ ایئرپورٹ پر یا گھر میں یا جہاز میں، جیسے ان کو مناسب لگے، احرام ضرور باندھ لے۔ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے احرام لازمی ہے۔ پاکستان سے اگر کوئی ڈائریکٹ مدینہ جاتا ہے تو مدینہ جانے کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مکہ میں ہی عمرہ اور حج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ میں عمرہ حج نہیں ہوتا، اور احرام یہ عمرہ اور حج کا رکن ہے، مناسک ہے جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد حج کی 3 قسمیں، حج مفرد ہے، حج قران ہے، اور اس کے بعد حج تمتع ہے۔ حج مفرد ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ میقات کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہیں، یعنی 5 حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں۔ یہاں میں آپ کو سمجھا دوں، یہ مکہ ہے تو یہ 5 باؤنڈریز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یلملم ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے پاکستانی انٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 حدود ہیں، 2 3 4 5۔ جو باہر سے آئیں گے، وہ باہر سے آنے والے 2 ہی حج کر سکتے ہیں، یا حج قران کریں گے یا حج تمتع کریں گے۔ وہ لوگ جن کی دکانیں ہیں، گھر ہیں، اور یہ مکہ کے قریب رہتے ہیں ان حدود کے اندر، یہ لوگ حج مفرد کریں گے، حج افراد کریں گے۔ اس کا دوسرا نام یہ ہے، کیونکہ ان لوگوں پر قربانی لازم نہیں ہوتی، یہ قربانی گھر جا کے ہی کرتے ہیں۔ باقی یہ حج کے مناسک پورے کریں گے جو آگے آئیں گے، لیکن یہ قربانی گھر میں کرتے ہیں، اس لیے یہ حج مفرد کریں گے، جو وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں اور حدود کے اندر رہتے ہیں، میقات کے اندر۔ سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو میقات سے باہر سے آتے ہیں، ان کے لیے 2 طرح کا حج ہے، یا وہ حج قران کریں گے یا حج تمتع کریں گے۔ حج مفرد کی تو آپ کو سمجھ آ گئی، یہاں پر تعریف بھی لکھی ہے، کتاب کا صفحہ نمبر 52 ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بندہ قربانی نہیں کرتا، جو کہہ لیں کہ میقات کی حدود میں رہتا ہے، اس پر قربانی نہیں ہے، وہ صرف حج کے احکام پورے کرے گا، مناسک پورے کرے گا، اور گھر میں جا کے قربانی کرے، اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اب قران اور تمتع، قران کرن سے یعنی ملانا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو حاجی میقات میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھتا ہے اور وہ نیت کرتا ہے کہ میں حج قران کرنے جا رہا ہوں، تو وہ کیا کرے گا، وہ ایک احرام باندھنے سے ایک دفعہ جب اس نے احرام باندھ لیا ہے، پھر اس سے وہ 2 کام کرے گا، ایک تو عمرہ کرے گا، دوسرا حج کرے گا۔ اور عمرہ اور حج کے درمیان جو فاصلہ ہوگا نا، 2 3 4 دنوں کی جو چھٹی ہوتی ہے، جس میں وہ جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ کر سکتے ہیں، وہ چھٹی حج قران والوں کے لیے بند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جب سے وہ میقات میں داخل ہوا اور 10 ذی الحجہ تک وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو قربانی ساتھ لے جانا پڑے گی۔ وہ جہاں سے بھی آئے، چاہے وہ امریکہ سے آئے، پاکستان سے آئے، مدینہ سے آئے، جہاں سے بھی آئے،
وہ قربانی کا جانور ساتھ لے کے آئے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب روانہ ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قربانی کا جانور ساتھ لے کے گئے تھے، اس لیے آپ نے حج قران کی ہے. حج تمتع متاع سے، متاع کہتے ہیں فائدے کو. ان لوگوں کے لیے دو فائدے ہوتے ہیں. نمبر ایک، یہ تو قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے جانا پڑتا، یا تو وہاں پہ پرچیز کریں گے یا وہاں پہ پیسے جمع کروا دیں گے جو قربانی سینٹر بنے ہوئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لوگ جب عمرہ کریں گے، بالفرض یہ 2 ذی الحجہ کو 3 ذی الحجہ کو گئے، انہوں نے عمرہ کیا، اب حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو. درمیان میں 4-5 دن یہ احرام کی حالت میں نہیں رہیں گے. یہ سادہ لباس پہن سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، یہ سر ڈھانپ سکتے ہیں، یہ جو ہے وہ منہ پہ ماسک لگا سکتے ہیں، یہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں. یہ ساری آزادیاں ان کو مل جائیں گی جو کہ حج تمتع والے ہیں. حج قران والوں کے لیے یہ آزادیاں نہیں ہیں، اور ان کے لیے دوبارہ پابندی احرام کی شروع ہوگی 8 تاریخ کو. تو یہ بیسک 2 فرق ہیں آپ نے یاد رکھنے ہیں. نمبر 1، حج قران والا قربانی ساتھ لے کر آتا ہے، اور دوسری بات، عمرہ اور حج کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے یہ اس کے لیے احرام کی حالت ہی ہوتی ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے. جبکہ حج تمتع میں قربانی بھی ساتھ نہیں لے جانی ہوتی ہے، اور دوسرا عمرہ کر کے بندہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور 8 تاریخ کو پھر احرام باندھے گا اور پھر حج کے کام کر کے احرام پھر کھول دے گا. تو یہ دونوں میں فرق ہے. اب ہم اس کا مختصر طریقہ دیکھتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو حاجی کیا کرے گا؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھے گا اور پھر تلبیہ پڑھے گا، نیت کرے گا حج کی، اور اس کے بعد مکہ سے روانہ ہونا ہے. کہاں سے؟ مکہ سے جانا ہے کہاں پر؟ مینا کی طرف. اور یہ تاریخ کون سی ہے؟ 8 ہے یہ. اب یہاں فجر کے بعد نکلا ہے تو یہاں پہ کب پہنچے؟ ظہر کے وقت. اب ظہر کی نماز یہاں پہ پڑھی جائے گی، عصر یہاں پہ پڑھنی ہے، مغرب یہاں پہ پڑھنی ہے، اور عشاء یہاں پہ پڑھنی ہے، اور اگلے دن کی فجر یہاں پہ پڑھنی ہے. ٹوٹل 5 نمازیں یہاں پر پڑھنی ہیں. اور جب 5 نمازیں پڑھی ہیں تو تاریخ کون سی ہو گئی؟ یہاں پہ 8 تھی، یہاں پہ کون سی ہو گئی؟ 9 تاریخ. اب 9 تاریخ کو یہ فجر پڑھنے کے بعد جیسے مکہ سے نکلا تھا یہ حاجی، ایسے ہی مینا سے نکلے گا. کہاں جائے گا؟ عرفات کی طرف. اگلا جو سٹاپ ہوگا، اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ عرفات میں ہوگا. اب یہ فجر کے بعد نکلے ہیں تو کون سی نماز عرفات میں ملے گی؟ ظہر کی اور عصر کی. تو یہاں پہ انہوں نے ظہر پلس عصر 2 نمازیں اکٹھی کر کے قصر پڑھنی ہے، اور یہ حاجیوں کا کام ہے. اور اس دن کا سب سے بڑا فضیلت والا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. اور یہ وقوف عرفات یعنی وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، بڑا رکن ہے. اس کے بعد پھر عرفات سے نکلنا ہے ظہر عصر پڑھ کے. جب مغرب کا ٹائم ہوگا اذان عرفات میں سننی ہے، لیکن نماز وہاں پہ نہیں پڑھنی. نماز کہاں پہ پڑھنی ہے؟ یہاں سے نکلیں گے اور پہنچیں گے مزدلفہ میں. اب چونکہ مغرب کا ٹائم یہاں پہ تھا، پہنچتے پہنچتے یہاں پہ عشاء ہو گئی، تو یہاں پہ مغرب پلس عشاء 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہے. 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ کے رات یہاں پہ سو جانا ہے، اور پھر یہاں پہ پلس فجر بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، فجر یہاں پہ پڑھیں گے، 3 نمازیں یہاں پہ پڑھی. تو تاریخ کون سی ہو گئی ہے؟ یہاں پہ عرفات میں شام کو ہی دن بدل گیا تھا، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں شام کو دن بدل جاتا ہے. تو تاریخ ہو گئی تھی شام کو 10، لیکن فجر کے بعد اگلا دن آ گیا، یعنی کہ تو یہ 10 تاریخ ہے. 10 تاریخ کو مزدلفہ میں راتوں رات حاجیوں نے ایک تو دعائیں کرنی ہے، عبادات کرنی ہے، کچھ آرام کرنا ہے تو، اور کنکریاں جمع کر لینی ہے. کیوں؟ کیونکہ صبح فجر کے بعد یہ واپس آئیں گے مینا میں. مینا میں آ کر انہوں نے جو موٹے موٹے کام، یہ 10 تاریخ کے کام کیا ہوں گے؟ جیسے نماز عید ہے، کنکریاں مارنا ہے بڑے شیطان کو، جمرہ عقبہ کو، تو یہ کنکریاں مار دی ہیں، نماز عید پڑھ لی، پھر قربانی کرنی ہے. قربانی کرنے کے بعد پھر حلق کروانا ہے، یعنی سر یا تو بال منڈوا دیں یا تراش لیں، جو بھی کرنا ہے کر لیں. اور اس کے بعد پھر احرام کھول دینا ہے. احرام کھول کر پھر طواف کرنا ہے، اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پھر سعی کرنی ہے. 11 اور 12 تاریخ کو، 11 اور 12 ذی الحجہ کو جا کر کنکریاں مارنی ہے شیطانوں کو، جہاں پہ وہ جگہ بنی ہوئی ہے. جمرہ جو 2 جمرہ رہ جائیں گے وہاں پہ کرنی ہے، اور اس کے بعد طواف وداع ہو جائے گا. تو یہ موٹے موٹے کام سارے کے سارے یہ 10 تاریخ کے حج والے دن کے. اور اس سے پہلے 8 ذی الحجہ کو یہ کام ہے. آگے 5 نمازیں یہاں پڑھیں گے، 9 ہو جائے گی. 9 کے دن ہم نے عرفات میں جانا ہے،
اور شام کو جب یہاں سے نکلیں گے تاریخ 10 ہو جائے گی پھر مزدلفہ میں، اور شام یعنی مزدلفہ شام کو لے کر آگے مینا میں جو کام ہے وہ سارے یہاں تفصیل سے لکھے ہیں۔ تو یہاں پہ طواف وداع کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اگلا جو سبق کا دوسرا حصہ وہ ہے قربانی کے بارے میں۔ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ ذوالحجہ کے مخصوص ایام میں مخصوص جانور ذبح کرنا اللہ کے لیے یہ قربانی کہلاتا ہے، کیونکہ دن بھی خاص ہوتے ہیں اور جانور بھی خاص ہوتا ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، کان کٹا نہ ہو، بہنگا نہ ہو، لاغر نہ ہو چلنے میں، یعنی کہ وہ کمزور نہ ہو، صحت مند جانور ہونا چاہیے، 2 دانتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری علامات جس جانور میں پائی جاتی ہیں وہ قربانی کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، اور مخصوص جانور مخصوص ایام میں ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کے دن، یعنی قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل افضل نہیں ہے، یعنی کہ اتنا فضیلت والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگتا ہے، اس کی راہ میں جو ہے وہ انسان کیا کرتا ہے کہ خون بہاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو بندہ استطاعت رکھتا ہے اور وہ نہ کرے، تو نہ کرنے کی وعید کیا ہے؟ اگر قربانی کے پیسے موجود ہیں لیکن وہ کہتا ہے نہیں یار جانور ذبح کر کے پیسے لگانے 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ، تو بہتر ہے میں اس کو سیونگ کر لیتا ہوں، 2-4 دن گوشت ہی کھانا ہے، بچوں کو ویسے کھلا دیں گے۔ تو اگر اس بندے کی یہ سوچ ہے تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا گوشت خون کچھ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کون سا بندہ اس کے لیے کیا خرچ کرتا ہے، کیا قربان کرتا ہے، اور جو بندہ نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وعید یہ ہے، اس کے لیے وعید یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک نہ ہو، وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ میں داخل ہونا تو دور، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ استطاعت ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں قربانی نہ کرے اور پھر مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر اس کے احکام ہیں کچھ قربانی کے۔ نماز سے پہلے نہیں کر سکتے، نماز کے بعد ہوگی، نماز سے پہلے جو کرے گا وہ عام جانور کہلائے گا، عام جیسے وہ ذبح کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے، پھر نیت ہونی چاہیے، قبلہ رخ کر لینا چاہیے، تکبیر پڑھنی چاہیے، یہ سارے موٹے موٹے احکام ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ خود جانور ذبح نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے، کسی دوسرے سے کروا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا اجازت لے گا۔ کسی کا جانور ذبح کرنے کے لیے پہلے اس کی اجازت لازمی ہے، بصورت دیگر اس کی اجازت کے بغیر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا فلسفہ کیا ہے، قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بات جائز خواہشات، جس سے مطلب وہ خواہشات جو اللہ تعالیٰ نے قربان کرنے کا حکم دیا ہے، ہم وہ خواہشات کو قربان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا فلسفہ، یہ قربانی کی سنت اس لیے دی ہے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں کہ یا اللہ جس طرح ہم یہ جانور کا خون بہا رہے ہیں، ایک دن اپنا گلا بھی کٹوانا پڑا، اپنا خون بھی بہانا پڑا، ہم تیری راہ میں گریز نہیں کریں گے، ہم خون بہائیں گے۔ اسی طرح قربانی کے خون بہانے کے ساتھ ساتھ انسان اپنی انا، تکبر، حسد، بغض، یہ ساری چیزیں مٹا کر، بہا کر، ختم کر کے انسان جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان جو بھائی چارہ ہے اس کو فروغ دینا، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ تو بچوں آج کے لیکچر میں ہم نے حج کے احکام، اقسام، طریقہ قربانی اور اس کے احکام، یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں۔